بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی قولہ ہدن، یہاں سے آج کا سبق ہوگا۔ کل کے سبق میں لنا ظرف کی بحث پڑھی تھی ہم نے کہ یہ جار مجرور ہے، اس کو متعلق کی ضرورت ہے، تو اس کا متعلق یا تو جعلہ کو بنائیں گے جو قریب ہے اور ترتیب بھی کے مطابق بھی ہے۔ البتہ اس میں ایک چھوٹی سی خرابی ہے کہ اس سے پھر لنا کا لام انتفاع کا ہو جائے گا، تو معنی یہ ہوگا کہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے توفیق کو بہترین رفیق بنایا۔ تو اللہ پاک کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آگے جو خیر رفیق ان میں رفیق ان کا لفظ ہے اس کے ساتھ متعلق بنائیں، تو اس سے معنوی خرابی تو کوئی نہیں لازم آتی، البتہ لفظی خرابی یہ ہے کہ ایک دور بھی ہے، متعلق ترتیب کے بھی الٹ ہے، اور ترتیب کے الٹ کا تو جواب یہ ہے کہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے، وہ بغیر ترتیب کے بھی اس میں عمل ہو جاتا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ مضاف وہ خود مضاف الیہ ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے بھی مقدم ہو گیا، اور ظرف اپنے معمول سے عامل سے بھی مقدم ہو گیا، تو اس کی ظرف کی وجہ سے وسعت نکل گئی، لیکن دوری ہے کہ متعلق پہلے کافی دور ہے اور متعلق آگے ہے کافی دور ہے۔ پھر آگے من ارسلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیا، احترام نہیں لیا، اور دوسرا یہ کہ وصف رسالت اس لیے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصف رسالت میں اتنے اعلیٰ درجے پر ہیں کہ انسان کا جب لفظ رسالت سنتا ہے، آدمی رسول کا لفظ سنتا ہے، تو آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور ساتھ رسالت اور نبوت کے درمیان فرق بھی واضح ہو جائے، ذکر کر دیا انہوں نے، لیکن میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ فرق کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں غالباً 16 پارے میں ہے اور سورہ مریم میں شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وکانا رسول النبی کہا ہے، رسول بھی تھے نبی بھی تھے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی تھی، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو آگے چلا رہے تھے۔ یہ کل کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب آج دیکھیں، قولہ ہوا بالاہتد نورن، یہ پیچھے ایک لفظ ہے، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ، یہ علی من ارسلہ ہدن، اس میں یہ لفظ ہدن ہے، اس کی بحث کر رہے ہیں۔ ہاں، قولہ ہدن اما مفعول لہ لقولہ ارسلہ، وحینئذ یراد بالہدى ہدایت اللہ حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به، او حال من الفاعل او المفعول، وحینئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل، او يقال اطلق على ذی الحال مبالغة نحو زید عدل۔ ہدن کی ترکیب بیان کر رہے ہیں اشارے کہ ہدن کا جو لفظ ہے، یہ چونکہ ہدن مصدر ہے، تو یہ یا تو مفعول لہو ہے ارسلہ فعل سے، ارسل الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، درود و سلام نازل ہوں اس ذات پر جن کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ تو ہدن یہ مصدر مفعول لہو ہے ارسلہ فعل کے لیے، لیکن اس صورت میں ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ عام طور پر نحوی حضرات یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ مفعول لہو کا فاعل اور جس فعل سے وہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہوتا ہے، جس کو فعل معلل بھی کہتے ہیں،
دونوں کا فائل ایک ہوتا ہے، حالانکہ یہاں دونوں کا فائل الگ الگ ہے۔ اس لیے کہ ارسلہ ہدن، ہدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ پاک نے ہدایت بنا کر، تو ہادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا فائل ہے ہدن، مصدر کا فائل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارسلہ فعل جو فعل معلل بھی ہے اس کا فائل ہے اللہ پاک، کیونکہ بھیجنے والے اللہ ہیں۔ تو یہ اس قاعدے کے خلاف ہو جائے گا کہ فائل کا، یہ مفعول لہو کا فائل الگ ہوگا اور فعل معلل بھی کا فائل الگ ہوگا، حالانکہ ناوی حضرات کہتے ہیں کہ فعل معلل بھی اور مفعول لہو دونوں کا فائل ایک ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب شارح نے اس عبارت میں دیا ہے، وَحِينَئِذٍ يُرَادُ بِالْهُدَى ہدایت اللہ، کہ یہاں ہدن سے مراد بھی اللہ کی ہدایت مراد لی جائے گی، تو ہدایت کا فائل بھی اللہ ہو جائیں گے اور ارسلہ کا فائل بھی اللہ ہوں گے، تو مفعول لہو کا فائل اور فعل معلل بھی کا فائل ایک ہی ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یہ اشکال عام ناویوں کے مشہور قول پہ ہو رہا ہے، جبکہ امام ابن حشام رحمہ اللہ نے مغنی لبیب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مفعول لہو اور فعل معلل بھی دونوں کا فائل ایک ہوگا، بالکل ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ اب اس اشکال کی بات کے مطابق پھر اس قول کے مطابق پھر کسی قسم کا کوئی اشکال ہی نہیں آتا، لیکن عام طور پر مشہور قول ہے ناویوں کا، اس کے مطابق یہ اشکال ہوتا ہے، حتیٰ یکون فعلا فاعل معلل بھی، یہاں تک یہ اس اشکال کا جواب ہوتا ہے۔ دوسری ترکیب، او حال، یا پھر ہدن منصوب ہے اس لیے کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ پھر ذوالحال میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک، یہ جو ارسلہ میں ہو ضمیر ہے نا، یہ ہے مفعول، اور اس ارسلہ میں ہوا ضمیر ہے وہ فاعل کی ہے، تو ہدن یہ حال واقع ہو رہا ہے یا تو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے، یا پھر یہ جو ضمیر مفعول ہے اس ضمیر مفعول سے حال واقع ہو رہا ہے۔ لیکن اس صورت میں پھر ایک اور اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ ذوالحال ہوا ضمیر ہے ارسلہ کا فاعل، یا پھر ہو ضمیر ہے ارسلہ کا مفعول بھی۔ اگر فاعل کو ہو تو اللہ پاک کی ذات مراد ہے، اور اگر مفعول کی ضمیر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، تو دونوں ذوالحال جن چیزوں پر دلالت کر رہا ہے دونوں ذات ہیں، جبکہ ہدن یہ خود مصدر ہے، اور مصدر وصف ہوتا ہے جس کو حدث بھی کہتے ہیں، کام بھی کہتے ہیں، تو جو حدث ہے یہ ذات کے لیے حال کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ ذات کے لیے حال حدث نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصداق دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، جیسے جانی زید راکبن، اب راکبن حال ہے زید سے، تو زید اور راکب دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، دونوں ذات ہیں، راکب بھی ذات ہے زید بھی ذات ہے، جبکہ یہاں ہدن مصدر ہے اور مصدر وصف ہوتا ہے، تو یہ اشکال ہے۔ اس اشکال کے لیے شارح نے دو جواب دیے ہیں۔ نمبر ایک، فل مصدر وحین دن فل مصدر بمعنی اسم الفاعل ہے، کہ جب آپ ہدن کو ارسلہ کی ضمیر فاعل ہوا یا ہو مفعول بھی کی ضمیر سے حال واقع کریں گے تو پھر ہدن مصدر اسم فاعل ہادن کے معنی میں ہوگا، اور مطلب عبارت کا بنے گا ارسلہ حال کونہ ہادن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا اس حال میں کہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں، یا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی یعنی لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ جب ہدن مصدر اس میں فاعل کی تعویل میں ہوگا، اس میں فاعل بھی ذات ہے اور ذوالحال بھی ذات ہے، لہذا اشکال ختم۔
دوسرا جواب او یقال اطلق علی ذی الحال مبالغۃ نحو زید عدل، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہدن مصدر کو اپنے مصدر والے معنی میں رہنے دیں تو مصدر کا اطلاق ہوا ضمیر یا ہو ضمیر مفعول ذات پر مبالغتاً کیا گیا ہے، وصف کو ذات کا حال مبالغتاً بنایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کی، اتنی رہنمائی کی، اتنی زیادہ رہنمائی کی، گویا آپ بذات خود رہنمائی بن گئے، آپ بذات خود ہدایت بن گئے۔ جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، اب زید ذات ہے، عدل مصدر ہے، خبر ہے، تو مصدر وصف کو زید ذات کی خبر بنا دیا گیا، حالانکہ مبتدا اور خبر دونوں ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہیں، دونوں ذاتیں ہوتی ہیں، تو عدل تو مصدر ہے، تو مصدر کو زید ذات کی خبر قرار دیا ہے مبالغتاً، کہ زید نے اتنا عدل اور انصاف کیا، اتنا زیادہ عدل و انصاف کیا کہ زید گویا خود عدل بن گیا، کہ زید خود انصاف ہے۔ تو جس طرح زید عدل میں عدل مصدر کو خبر قرار دیا گیا ہے بطور مبالغہ کے، ایسے ہی ہدن مصدر کو ہادن کے معنی کے بغیر مصدر ہی کے معنی میں لے کر مبالغتاً ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول سے حال قرار دیا گیا۔ یہ یہاں تک بحث ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ قولو ہدن اما مفعول لہو لقولہ ارسلہ، یا تو یہ مفعول لہو ہے ارسلہ فعل کے لیے، وحینئذ اس ترکیب کے اعتبار سے یراد بالہدا ہدایت اللہ، ہدن مصدر سے اللہ کی ہدایت مراد ہے، یہ مصدر سے اللہ کی ہدایت مراد اس لیے لی جائے گی حتی یکون فعلاً، تاکہ ہدایت فعل ہو جائے اس ذات کا، اس فاعل کا، لفعل الفاعل لفاعل الفعل المعلل بھی، جو فعل معلل بھی کا فاعل ہے، اس کا فعل ہو جائے جو فعل معلل بھی کا فاعل بھی ہے، او حال من الفاعل ہے، یا پھر ہدن حال ہے فاعل سے، اول مفعول بھی یا مفعول بھی سے حال ہے۔ وہی نظن اور اس صورت میں فالمصدر و بمعنی اسم الفاعل ہے، مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، او یقال یا یوں کہا جائے گا اطلق علی ذی الحال، ذی الحال پر اس کا اطلاق ہوا ہے مبالغتاً، جیسے زید عدل کے اندر ہوا ہے۔ قولو ہوا بالاحتداء حقیق، مصدر مبنی للمفعول بأن یہتدی به، والجملۃ صفۃ لقولی ہدن، او یکونان حالین مترادفین او متداخلین ویحتمل الاستئناف ایضا، یہ بالاحتداء کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ پہلے شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ الاحتداء باب افتعال کا مصدر ہے، اہتداء یہتدی اہتداء، تو شارح کہتے ہیں کہ یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، ما بہل اہتداء مراد ہے، محتدا بھی مراد ہے، جس ذات سے ہدایت حاصل کی جائے، بِأَن یُہْتَدَى بِهِ، کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ وَبِالْاِحْتِدَاءِ حقیق ان کا معنی بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے، یہ تو معنی ہو گیا احتداء کا۔ دوسری بات شارح کہتے ہیں کہ ہوا بالاحتداء حقیق، یہ ہوا مبتدا ہے اور بالاحتداء جار مجرور یہ اس کی خبر ہے، بالاحتداء حقیق کے ساتھ متعلق ہے اور حقیق ہوا کی خبر ہے۔
تو والجملہ تو صفت لقولی ہدن، کہ ہوا مبتدا اپنی خبر بالابتداء حقیقن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہدن کی صفت ہے. ہدن نکرہ ہے تو یہ اس کی صفت ہے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. اور نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو اس کی صفت ہوتا ہے. ہدن بھی نکرہ ہے. یا یہ ہے کہ بالابتداء حقیقن جار مجرور کائنن کے ساتھ متعلق ہو کر یہ حال ہے. پھر حال میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ حال مترادفہ ہو، کیونکہ ہدن بھی حال ہے، بنایا گیا ہے، اس کی ایک ترکیب حال والی ہے. تو بالابتداء بھی حال ہو. تو جب دونوں حال ہوں گے تو یا تو دو حال مترادفہ ہوں گے. حال مترادفہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ارسلہ کی ضمیر فاعل سے یا ضمیر مفعول سے حال واقع ہوں گے، ہدن بھی اور بالابتداء بھی. یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ حال متداخلہ ہیں، کہ بالابتداء جار مجرور ہدن سے حال ہے اور ہدن ارسلہ کی ضمیر فاعل یا مفعول سے حال ہے. یہ حال متداخلہ، ایک حال دوسرے سے اور وہ پہلے والی چیز سے حال واقع ہو رہا ہو، اس کو حال متداخلہ کہتے ہیں. وَيَحْتَمِلُ تیسری ترکیب اشارے کہتے ہیں کہ اس میں جملہ مستانفہ ہونے کا احتمال بھی ہے. یعنی ہوا بالاعتداء حقیقن، یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ جملہ مستانفہ ہے. اور جملہ مستانفہ پھر استناف نحوی ہے، استناف بیانی ہے. علم بیان کے نزدیک جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، اور استناف نحوی جو ہوتا ہے اس میں جملہ مستانفہ میں ایک الگ بات ہوتی ہے جو پچھلے جملے سے ترکیبی اعتبار سے الگ ہوتی ہے، باقی وہ سوال کا جواب نہیں ہوتا. لیکن یہ جب جملہ مستانفہ ہوگا تو یہ ہوگا سوال مقدر کا جواب، یعنی استناف بیانی. علماء بیان جس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں نا، وہ والا جملہ مستانفہ ہوگا اور سوال مقدر کا جواب ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہدایت دینے والا بنا کر یا ہدایت بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ سوال ہوا. ارسلہ ہدن سے یہ سوال ہوا، تو اس کا جواب دیا ہوا بالابتداء حقیقن. بھائی اس لیے آپ کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا یا خود ہدایت بنا کر بھیجا کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ سے لوگ ہدایت حاصل کریں، اس لیے آپ کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا. وقس علی قولہ نورا مع الجملۃ التالیہ، یہ جو عبارت ہے نا وطن میں. جی شفقت بھائی. استاد جی، استاد جی یہاں تک کافی ہے، اگر اسے دوہرا دے تو بہتر ہوگا استاد جی. بس اس تک کافی ہے استاد جی. اب میں دہراتا ہوں. ٹھیک ہے شفقت، آج بات ہے نا استاد جی. ٹھیک ہے شفقت بھائی، میں ابھی دہراتا ہوں. دیکھیں جزاک اللہ خیر. دو چیزیں پڑھی ہم نے ابھی. ایک ہدن کے بارے میں پڑھا کہ ہدن کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، کہ ہدن کو آپ مفعول لہو بھی قرار دے سکتے ہیں ارسلہ فعل کا، اور ہدن کو حال بھی بنا سکتے ہیں. شاہ جی شفقت بھائی، شاہ جی نے آپ کی تائید کی ہے. تو ایک تو یہ استاد کہ جی ہاں جی، ایک تو یہ مروائیں گے مجھے استاد جی. تو ایک ترکیب یہ ہم نے پڑھی کہ ہدن کی یہ ارسلہ کا مفعول لہو ہے، اور اس پہ اشکال ہوا. تو اس صورت میں اس کا یہ جواب دیا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت ہے. دوسری ترکیب یہ پڑھی کہ ہدن یہ ارسلہ کی ضمیر فاعل ہوا یا پھر مفعول کی ہو ضمیر جو ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے. اس صورت میں اشکال تھا وصف والا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدن بمعنی ہادن اس میں فاعل کے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ بطور مبالغہ کے اس کو حال بنایا گیا ہے.
دوسری بات ہم نے یہ پڑھی، اہتدا کی ترکیب پڑھی کہ یہ باب افتعال کا اس مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں، بے ان یہتدا کے معنی میں. اور پھر ہوا بالاحتداء حقیقن، اس جملے کی تین ترکیبیں انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہدن نکرہ کی صفت ہے. دوسری ترکیب یہ کہ یہ بھی حال ہے اور ہدن بھی حال ہے. اور حال میں پھر دو صورتیں ہیں، حال مترادفہ یا حال متداخلہ. کہ بالابتداء حقیقن یہ بھی ارسلہ کی ضمیر فاعل سے مفعول سے حال ہو اور ہدن بھی حال ہو تو حال مترادفہ ہوں گے. یا بالابتداء ہدن سے حال ہو اور ہدن حال ہو ارسلہ کی ضمیر فاعل سے تو یہ حال متداخلہ ہو جائیں گے. تیسری ترکیب یہ کی کہ جملہ مستانفہ ہے جو سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدن بنا کے کیوں بھیجا گیا؟ جواب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جائے. ہو گیا بھائی شفقت.